السلام علیکم تمام بھائیوں کو سید نجیب حسین کا بہت بہت دعا و سلام۔ اب میرے بھائیوں، یہ ویڈیو پیغام میں اسپیشل ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں ہمارے کے پی کے کا جو چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب ہے، اس کو میں یہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے اس پیغام کو لازمی شیئر کریں تاکہ ہمارے یہ پیغام جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب تک پہنچ جائے۔ اب میرے بھائیوں، آج پارا چنار کے حوالے سے جو کوہاٹ میں امن جرگے کے ساتھ ہمارے منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہے، اس میں کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ سجیشن ہے میرے اپنے، میں وہ اپنے منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے اس کا یہ ویڈیو پیغام دیکھو، اس نے ایسا کیا اس ویڈیو میں کہا ہے، ایسا کون سے الفاظ اس نے ادا کی ہے ہمارے پارا چنار کے حوالے سے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آؤ بھائیوں، یہ ویڈیو ذرا دیکھیں۔ کمیونٹی ہم نے ڈیسون کرنا ہے، اس کو سزا دیتے ہوئے ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، اور یہ برملا کہنا ہے کہ یہ سزا کا حقدار ہے تو کوئی اور ایسا عمل نہیں کرے گا۔ ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان کا ایک دماغ ہے، اس میں کوئی چیز آ جاتی ہے ماحول میں۔ کہتے ہیں نا مین از نون بائی دی کمپنی کیپس، ایسے ماحول میں کمپنی میں آپ جا کے ایسے ماحول میں آپ ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اتھارٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، شکریہ بھی آپ کا ادا کر رہا ہوں کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس اجر دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا، کہ انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں اب تک، اس کے لیے آپ کو اللہ انشاءاللہ اجر دے گا، میں وہ نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہوں، ایک ایسی اتھارٹی کہ جس کے اندر آپ ان کو بٹھائیں، اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کو لوگ پتہ نہیں ہے، یہ میں نہیں مان سکتا، میرے علاقے میں پتہ نہیں ہے، یہ بات میں نہیں مانتا۔ ہمارا جو فرقہ ہے تم جانو، تمہارا اللہ جانے، اور اپنی زندگی گزارو اس کے مطابق، وہ ذات ہے اس کو تم اپنے جواب دینا ہے، اور اس ذات نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کتنا عظیم ہے، کس نے کتنا عظیم کام کیا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اتھارٹی دے رہا ہوں، یہ کہنا کہ حکومت ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار نہیں ہے، ہمیں ماننا پڑے گا اس بات کو، ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ ادھر بٹھا کے میں ایک بات کر رہا ہوں، کوئی اور یہاں پہ کھڑا ہے، وہاں سے بیٹھ کے میں ایک بات کہوں کہ ذمہ دار میں ہوں۔ میں اگر آپ میں سے ہوں، میں یہ کہوں گا کہ ذمہ دار میں ہوں، میں ٹھیک نہیں کر پا رہا، حکومت کیا کرے؟ آپ مجھے بتا دیں حکومت کیا کرے۔ میں آپ کو اپنا قلم بھی دے رہا ہوں، اتھارٹی بھی دے رہا ہوں، حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس معاملے پر کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، اس میں آپ کام کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔ تو جی میرے پیارے بھائیوں، جو ویڈیو پیغام ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ میں اس ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا ہے کہ ہمیں مل جل کر ایک ایسا اقدام کرنا چاہیے کہ جو غلط ہے، فار ایگزامپل پارا چنار میں جو لوگ امن کو خراب کرتا ہے، پارا چنار میں جو لوگ امن و امان کو تباہ کرتا ہے، تو ہمیں اس کی پشپناہی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سزا دینا چاہیے۔ تو میں منسٹر صاحب کو سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باقی اگر آپ نے پارا چنار کا امن و امان برقرار رکھنا ہے نا، تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے نام پر جس طرح ویڈیو بناتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں، جس طرح ایک دوسروں کو پیغام شیئر کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کو ایسی کڑی سی کڑی سزا دینا چاہیے کہ آئندہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کی مذہب کو یا کسی کی جو مقدسات ہے اس کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا انسان جو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا وہ انسان جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کو نا فل فور سزا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی ہے کہ حکومت کیا کرے، اور ہمیں حکومت کے اوپر یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب اکثر ایک مثال پیش کرتے ہیں لوگ کہ دنیا میں
اگر سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور پھر اگر اس سرزمین پہ سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ حکومت ہے۔ اگر حکومت چاہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوٹ سکتا جب تک حکومت نہ چاہے۔ اتنا بڑا ایریا ہے، وہاں پہ کس طرح لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، کس طرح معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے اس ویڈیو میں کہا کہ یہ ہو جاتا ہے، اکثر اس طرح ماحول میں اس طرح واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسے کون سی مخلوق ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں جو 6 ماہ بچے کو بھی نہیں چھوڑتے، جو بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑتے، جو جوانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ایون جو بیمار ہے کنوائی میں جاتے، آپ کی سرپرستی میں جاتے، ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کی وہاں پہ سرپرستی میں وہ لوگ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اگر اس کی آپ لوگوں کی سرپرستی میں ان کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، اور ایون معصوم بچے جس کو یہ بھی اپنے مذہب کا بھی نہیں پتا، وہ 6 ماہ بچے کو کیا پتا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے، اگر ان کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے نا، تو یہ بڑی انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ میں فل اتھارٹی دینا چاہتا ہوں، جس کو آپ اتھارٹی دینا چاہتے ہو، آپ اس سے اس چیز سے یہ لکھوا دیں اسے کہ ہاں ابھی امن و امان بھی ہم ذمہ دار ہیں اس کے، اور وہاں کی جتنی بھی شرپسند لوگ ہیں جو امن کو برباد کرتے ہیں، جو وہاں کے ماحول کو برباد کرتے ہیں، جو وہاں کے معصوم بچے کے قاتل ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ اگر وہاں پہ کچھ دہشت گردوں کی وجہ سے، اگر وہاں کے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ماحول خراب ہوتے، اگر ان کو سزا دے دے، میں تو کہتا ہوں کہ پارا چنار کا اوورآل ٹوٹل ماحول جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنی باؤنڈری ہے پارا چنار کی جو افغانستان سے اٹیچ ہے، وہاں کی اس کو مطلب فل سیکیور کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں کی لڑائی کچھ اور ہو، اور وہاں سے جو طالبان آتے ہیں، وہاں کی جو شیعہ کمیونٹی ہے، ان کو بے دریغ قتل کرتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہماری باؤنڈریوں کو سیو کیا جائے، ہماری جتنی بھی وہاں پہ اہل سنت رہتے ہیں، وہاں شیعہ رہتے ہیں، ان کو ان کی جان و مال کا مطلب آپ لوگوں پہ فرض ہے، وہ واجب ہے آپ لوگوں پہ، کیونکہ آپ لوگ ہمارے محافظ ہیں۔ تو اگر آپ خود دیکھیں کہ کسی جگہ کسی چوکیدار کو کڑا کیا جاتا ہے تو لوگ آرام سے سکون سے گھر میں سو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے باہر ہم نے چوکیدار کڑا کیا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی سیکیورٹی فورس ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں مطلب ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر دے کہ اس ماحول میں ہم اچھے تعلیم کر لیں، ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کریں، ہم وہاں پہ ایک انسانوں کی طرح زندگی گزاریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس پیغام کو ضرور اپنی دوستوں کے ساتھ لوگ شیئر کریں گے، اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ اس پر ضرور ایکشن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاک سرزمین کو ہر قسم کی آفات و بنیاد سے، اور خاص طور پر یہ جتنی بھی شرپسند ہے اسے محفوظ فرمائے۔ تمام بھائیوں کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ مجھ سید نجیب حسین کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔